اچھا میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، تو صرف کیونکہ عجیب ہے اس وجہ سے میں لا رہا ہوں. یہ بھائی ہے کرسچن، لیکن ان کا جو لگا ہوا ہے سمبل، یہ کل سلام المسیح زید بھائی. سام. ارے بھائی یہ بتاؤ، تم تو کل مسلم بن کے آئے تھے، آج کرسچن لکھ کے آئے ہو. تم ہی ہو نا جو کل آئے تھے؟ اب میں آج جو میں حقیقت میں وہ بن کے آیا ہوں. تم ایسے چیٹنگ اور فراڈ کر رہے تھے اتنے دن سے یہاں پہ. کس موضوع پہ آئے تھے؟ اگر میں مسلمان بن کے نہیں آؤں گا تو لوگ ہی کہاں مجھے. کون سے ٹاپک پہ آئے تھے زید بھائی؟ شیخ کل جس کو بہت شیخ سرفراز نے جن کو ڈانٹے تھے نا، کہا کہ بندر کی جیسا ایک جگہ سے دوسری جگہ جمع ہوتے ہیں. ہاں تو آج کرسچن لکھ کے آئے ہیں. کتنی غلط نہیں، آج میں کچھ ایک نئے موضوع پہ پوچھنے آیا کوشچن آپ سے. موضوع بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ غلط چیز آپ نے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ مسلم نام لے کر ہم تو اسے مانتے ہیں، آپ نے اس سے کبھی مجھے معلوم نہیں. میں تمہارے اس کو دیکھ کے میں عیسائی ہوں. وہ حدیث لائے، آیت رجم والی حدیث لے کر کے آئے ہیں. ہاں ابھی کل والا چیلنج پہلے پورا میں ایک نئے موضوع پہ کوشچن پوچھنے آیا ہوں. نہیں پہلے آیت رجم والی بات مکمل ہو جائے. ہاں جی، آیت رجم والی حدیث پیش کرو. کون سی آیت رجم والی حدیث آپ بول رہے تھے؟ وہ ہے سنن ابن ماجہ کی 1944 حدیث. کھول دیں زید بھائی، کون سی حدیث بول رہی ہیں؟ ہے میرے پاس وہ جس پہ حسن کا حکم ہے، آپ کہہ رہے ہو ضعیف حدیث ہے. نہیں یہ اب یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. کرسچن بن کر کے بات کرو، مسلمان بن کے نہیں بات کرنا. تاکہ ہو سکتا ہے کہ کتاب کا نام الگ ہو. کرسچن یہ نہیں طے کریں گے قرآن ناقص ہے کہ نہیں ناقص ہے، یہ ٹھیک ہے تمہارا. مسلمانوں میں کوئی قرآن کو ناقص نہیں مانتا. کسی کو نہیں مانتے نا. آپ یہ بولو آپ کرسچن ہو. ہم تو آپ کچھ نہیں مانتے. آپ دعویٰ کرو، آپ کا دعویٰ رہے گا. یہ ہم نے اس لیے کل یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مسلمانوں میں کوئی طبقہ ہے جو قرآن کو ناقص مانتا ہے. ہاں آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ بولتے قرآن ناقص ہے. آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. ناکامل بھی مان لیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ جب آپ قرآن کو اللہ کا کلام، کیا وہی چلے گئے؟ وہ غائب ہو گئے. ہاں زید بھائی غائب ہو گئے. غائب آئیں گے تو بات ہوتی ہے. نہیں دیکھیے، میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. یہ شبہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے دین میں خرابی پیدا کرے. ہاں میں نے کل ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، آج اپنی حقیقت پر آ گیا. تو آپ کرسچن ہو کر کے بولیں گے قرآن ناقص ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے شبہات کا جواب دیں گے. لیکن جب آپ مسلمان بن کر کے بولتے ہیں قرآن ناقص ہے نا، تو لوگوں کے پاس کیا پیغام جاتا ہے کہ بھائی قرآن کے کامل ہونے نہیں ہونے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہے، اور مسلمانوں کو کوئی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن ناقص ہے. اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اور دیکھیے وہ بات صحیح ثابت بھی ہوئی. آئیں گے تو بات کریں گے ان سے انشاءاللہ. جی جی. نہیں، اس کو تو پہلے ہی دل بولا تھا نا کہ سرفراز بھائی یہ تو کافر ہے. تو پہلا سوال جب اس نے کیا تھا، جیسے میں نے کہا تھا یہ آدمی کافر ہے اور نہیں ہے تو ہو گیا. پھر دوسرے دن بھی سوال کیا تھا، پھر دوسرے دن میں نے کہا کہ پھر وہی بات لوٹ آئی، کافر تھا اور نہیں ہے تو ہو گیا. تو وہ تو بہت کلیئر تھا، اور اسی لیے بات ہونی چاہیے اس کے کفر پہ. پہلے کلیئر کر دے، کھل جائے اپنے آپ کو. تو کھول نہیں رہا تھا کیونکہ اس کو سوال کرنا تھا، گھمانا تھا، ادھر ادھر لوگوں شبے میں ڈالنا تھا، تو گھما رہا تھا. بارک اللہ. کتنی چیٹنگ کی بات ہے نا، کتنی چیٹنگ. ہاں ڈائریکٹ دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے نا، ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون، کیسے وہ آیت ہے؟ میں غلط نہ پڑھ دوں میں تو. ہاں جی، ایک منٹ میں لے آتا ہوں. جی نمبر بولیے شیخ. ایک منٹ. ودو سورہ نساء کی آیت نمبر 89. دیکھیں بعض مرتبہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے نا، وہ اپنے موقع کے لیے نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور ان لوگوں کی جو نفسیات ہے کیسے قرآن مجید بیان کرتا ہے. اللہ فرما رہے ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، کہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ خود کافر ہو گئے ہیں تم کو بھی کافر کر دیں. یہ اپنے کفر پر ہیں. ان کافروں کو ہمارے ایمان سے بہت بڑا پرابلم ہے. ان کو یہ پرابلم ہے کہ اگر ہم کفر پر ہیں تو یہ ایمان پر کیسے ہیں؟ ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں تو ان کو ہم جنت کے راستے پہ کیسے چلنے دیں؟ تو یہ کیسے کیسے شبہات آپ سوچیں، نام بدل بدل کر کے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے. اچھا یہ آیت ہے خاص طور پہ منافقین کے بارے میں، اس ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں جو ہیں تو کافر اندر سے لیکن مسلمانوں کے سامنے اسلام کا چہرہ لے کر کے آتے ہیں. اس سے پہلی والی جو آیت ہے نا، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، یہ منافقین ہی سے متعلق آیت ہے کہ یہ ایک طبقہ ہر زمانے میں ایسا پایا جاتا ہے جو ہے تو کافر اندر سے، لیکن وہ جب مسلمانوں کے درمیان آتا ہے تو اسلامی ناموں سے آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. اور کیوں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے؟ ودو
لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، کہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے، تم بھی ان کی طرح کفر کرو، فتکونون سوا، اور تم سب کے سب برابر ہو جاؤ، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ۔ تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کیسے اس شخص پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، یہ بندہ منافق ہے۔ منافق ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے نا جو اندر سے کافر ہوں اور لوگوں کے سامنے خود کو مسلمان ظاہر کریں، اور آ کر کے آپ کے ذہن میں شبہات ڈالیں تاکہ آپ بھی ان کی طرح کفری عقیدوں کے حامل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے چاہوں گا نا کہ آپ ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہیں۔ آج انٹرنیٹ کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو خود کو مسلمان ظاہر کر کے اور اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، صحابہ کرام کی عدالت کے بارے میں الگ الگ طرح کے شبہات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس ان شبہات کا جواب نہیں ہے، ان کا مقصد اصل میں آپ لوگوں کو بھی ایمان کے راستے سے کفر کے راستے پر لے آنا ہے، جیسے یہ خود کفر کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک بھائی نے شیخ کفایت سے سوال کیا تھا کہ بھائی ہم تو اس لوگوں کو سنتے ہیں، جو صحیح بات ہوتی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، عام آدمی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا، کسی کو بھی سنو اور صرف صحیح بات اس کے لے لو، غلط بات چھوڑ دو۔ صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہی تو اصل حکمت ہے، علم ہے، فقہ ہے، اور یہ صرف معتبر علماء کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے صرف معتبر علماء سے علم لیں۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں اس نے فرمایا تھا دعات علی ابواب جہنم، کہ جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، تو ایسے لوگوں سے خاص طور پہ انٹرنیٹ پر بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے بہت اہم ذریعوں میں سے ذریعہ ہے ایک انسان کی سچائی۔ اگر ایک انسان جھوٹا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، ہاں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کی گمراہی کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہے۔ تو میں یہ بھائی سے یہی کہوں گا، میں امید کرتا ہوں سن رہے ہوں گے، کہ بھائی سچائی پہ رہو، سچے بنو، اور ہمارا یہ ہیلپ لائن نمبر دیکھو نیچے، اس پہ کال کرو، میں آپ سے پرسنلی بات کروں گا، کیونکہ آپ جب بن کے آئے تھے مسلمان تو بھائی ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بات کرنے میں جب چاہتے ہی ہو تو سچائی کے ساتھ بات کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہیلپ لائن نمبر پہ کال کریں، واٹس ایپ کریں، کال کریں۔